الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک بڑے منفرد پروگرام، ایک بڑی منفرد ٹرانسمیشن اور ایک بڑے ہی یادگار موقع پہ میں آپ کا میزبان شفاعت علی اے آر وائی کی سکرینز پہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں۔ ہمارے ناظرین اس وقت یورپ اور یو ایس اے میں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ بھرپور طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ہمارے سینے کو کشادہ کرے اور ہماری زبانوں کی گرہ کو کھول دے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، احساس کا یہ پلیٹ فارم اے آر وائی کے سکرینز پہ آپ گزشتہ 12-13 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور ہر دفعہ یہ پلیٹ فارم جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے ایک نئی بات لے کر آتا ہے اور لوگوں کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کو اس طرح سے جگاتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں احساس کا ساتھ دینے کے لیے۔ خواتین و حضرات، عید قرباں چند دنوں میں آیا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ وہ کچھ لوگ تو ہم میں سے خوش نصیب ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بھرپور طریقے سے اس عید کو انجوائے بھی کر سکیں گے، تکہ بوٹی بھی بن سکے گی، دعوتیں بھی ہو سکیں گی، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بھی ہو سکے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ دنیا بھر میں شاید اتنے خوش نصیب نہیں ہیں۔ مسلمان چونکہ کسی رنگ، نسل اور کسی دوسرے تعصب کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ کلمے کا ہوتا ہے، لہٰذا کلمہ گو جہاں بھی ہو دل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور اسی لیے آج آپ کے سامنے ایک ایسی دعوت لے کر آئے ہیں، ایک ایسی اذان لے کر آئے ہیں جس پر لبیک کہنا بنتا ہے۔ وہ دعوت آپ کے سامنے کچھ دیر میں رکھتے ہیں، فقط اتنا بتا دینا کافی ہے کہ عید قرباں ہے اور آپ سے قربانی کا تقاضا ہے۔ خواتین و حضرات، مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں، اس اذان میں آپ کے سامنے تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ آپ کے انتہائی جانے مانے، ہر دل عزیز، بلکہ میں تو یوں کہوں گا آپ کے گھر کے بندے موجود ہیں۔ پہلے تو چلتے ہیں جناب میری دائیں جانب، پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے جانے مانے پہلوان، اور کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، تو میرے لیے ہمیشہ اعزاز ہوتا ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن کرانا پڑے۔ شکریہ۔ تو قبلہ بہروز سبزواری صاحب، میں تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ بہت شکریہ، بہت تشریف لائے یہاں پہ اور عزت بخشی۔ میری بائیں جانب پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے ایک اور جانے مانے پہلوان، جنہوں نے مطلب ابتدا تو سنجیدہ ایکٹنگ سے کی ہے، لیکن اب وہ کامیڈی کے گڑھ میں نہ صرف یہ کہ داخل بلکہ کامیڈی کا دارالخلافہ ہیں، اگر یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں ایک نئی طرح ڈال دی ہے انہوں نے کامیڈی کی اور سٹ کام کی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ چلنے والا سٹ کام ماشاءاللہ انہی کی پروڈکشن ہے، اور اے آر وائی کی سکرینز پہ آپ دیکھتے بھی ہیں۔ جناب نبیل ظفر صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اور دیکھنے والے سب کو بہت بہت سلام۔ سر تعارف پورا تھا، کمی بیشی تو نہیں رہی؟ نہیں، آپ یہ کہنا میں سوچ کے رہا تھا کہ نوید ظفر بلبلے بلبلے ہاں، وہ کوئی نہ کوئی چیز پہچان بن یار، جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت۔ اس سے پہلے دھواں ایسا تھا، دھواں لگ رہا تھا دھوئیں والا، تو وہ لگ رہا تھا کہ آدمی پتہ نہیں ڈیزل سے چلتا ہے، اللہ کی دھواں والا بلبلے والا۔ اب تو ڈیزل سے بھی نہیں چل سکتا۔ اب ڈیزل سے نہیں چل سکتا، لیکن خیر یہ معاملہ ہم سیاسی موڑ پہ نہیں لے جائیں گے۔ جناب، پاکستان میں ریڈیو کے سننے والے تو بہت اچھی طرح اس نام سے واقف ہیں۔ اے آر وائی کی سکرینز پہ آپ نے بہت سارے پروگرامز ایسے دیکھے ہیں جن میں اگر یہ آن سکرین نہیں ہے تو پس پردہ رہ کے انہوں نے ان کی جو ہوتی ہے نا نوک پلک سنوارنا، ان کی کاٹ چھانٹ کرنا، ان کے نقش و نگار بنانا، یہ کام ان کے ہاتھوں سے ہوتا آیا ہے۔ اور ریڈیو پاکستان کی، ایف ایم کی دنیا کی ایک بہت جانی مانی آواز قبلہ رضوان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ابھی تک میں نے جتنے مہمانوں کا تعارف کرایا وہ سب اساتذہ میں سے، اور میں آپ کو بھی اساتذہ میں سے ہی کرتا ہوں۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ اساتذہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو ہمیشہ سے طفل مکتب ہی شمار کیا ہے، اور سیکھ ہی رہے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے ہی آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات۔ اور جناب سلیمان مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری سے تو تعلق ہے ہی ہے، لیکن شوق نعت خوانی نے
ان کو ایک پہچان بخشی ہے, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ماشاءاللہ بارگاہ نبوی میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے چلے آئے ہیں اور پیش کریں گے بھی, اور آج بھی انشاءاللہ سر آپ سے بھی بات ہوگی, گفتگو ہوگی. تو جناب اب رکھتے ہیں آپ کے سامنے مدعا. آج میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے مسلمان تو کسی بھی رنگ سے, کسی بھی نسل سے, کسی بھی زبان سے آزاد ہے, ہمارا رشتہ تو کلمے کا رشتہ ہے. بے شک. تو کلمے کے رشتے پہ خواتین و حضرات معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں مسلمان اتنے فیضیاب نہیں ہیں آسائشوں سے جن سے ہم اور آپ فیضیاب ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں اس احساس کے پلیٹ فارم سے کہ ان تک مدد کا بازو بڑھائیں, دیکھیں کہ خدا اس میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا. کام کرنا ہمارا ہے, آگے مدد اللہ کی ہے. تو جناب قربانی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے مستحق ہیں, بھارت میں, جموں و کشمیر میں, پاکستان میں, ان کے لیے آج ہم نے یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ارینج کی ہے. آج ہم آپ کے سامنے جو آپ ٹکرز پہ دیکھ بھی رہے ہیں, جو پرائس ٹیگز آ رہے ہیں, ان سب کے ذریعے آپ بھارت میں, جموں و کشمیر میں یا پاکستان میں اپنی قربانی کا حصہ دے سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے زیادہ حقدار ہیں, مستحقین ہیں, اور عید کی خوشیاں اس طرح سے نہیں منا سکتے جس طرح سے منانی چاہیے, جس طرح سے ہم اور آپ مناتے ہیں. بھارت میں سماستی پور میں, دربھنگا میں, مرشد آباد میں, سہارسہ میں, جھارکھنڈ میں, ویسٹ بنگال میں, اتر پردیش تقریباً سارے کے سارے میں, اور ہریانہ میں اس دفعہ احساس کے پلیٹ فارم سے قربانی کی صحیح کی جا رہی ہے, جس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. جموں و کشمیر میں شوپیاں, کلگام, کپواڑہ, بانڈی پورہ, پہلگام, پلوان اور شری نگر میں انشاءاللہ قربانی کی کوشش کی جائے گی احساس کے پلیٹ فارم سے. پاکستان میں کراچی, حیدرآباد, شکارپور اور پنجاب میں خانے وال میں قربانی کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے احساس کے پلیٹ فارم سے, بلکہ اجتماعی قربانی ارینج کی جائیں گی اور اس کے بعد اس کا گوشت مستحقین تک پہنچایا جائے گا. آپ بھی اس کوشش میں احساس کا ساتھ دے سکتے ہیں. پرائس ٹیگز کچھ آپ کے سامنے اسکرینز پر آ رہے ہیں اور کچھ میرے سامنے کاغذ پر موجود ہیں, میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. جناب گائے میں حصہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ہے تقریباً 65 برطانوی پاؤنڈ, 65 GBP یا $80, 80 USD میں آپ ایک گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں. مکمل گائے اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 445 برطانوی پاؤنڈ یعنی 445 GBP یا $560 میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ویسے منڈی کے ریٹ کے حساب سے بہت کم ریٹ ہے, ویسے پاکستان میں جو کم ہے آج کل اس وقت بہت ہی کم ریٹ ہے یہ. بکرا جو کیونکہ ظاہر ہے بکرے میں حصے نہیں ہوتے, چھوٹا جانور حصے کے بغیر ہوتا ہے, تو اس میں جناب آپ 135 برطانوی پاؤنڈ یا $175 میں پاکستان میں اس کا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہ جو ریٹس میں نے بتائے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیں. انڈیا میں قربانی کے لیے گائے کا حصہ تقریباً 25 برطانوی پاؤنڈ یعنی $37, مکمل گائے 175 برطانوی پاؤنڈ یعنی کہ $259, بکرا 125 برطانوی پاؤنڈ 125 GBP یا $200. جموں و کشمیر میں صرف بھیڑ کی قربانی ہو رہی ہے تو وہ تقریباً 155 برطانوی پاؤنڈ یا $225. راشن پیک اگر آپ اس عید پہ مستحقین تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً 65 برطانوی پاؤنڈ یا $75 میں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, گو کہ پانی سطح زمین سے بہت نزدیک ہے لیکن میسر نہیں ہے, لوگ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ کہیں پہ بھی ہو, تو وہ 235 برطانوی پاؤنڈ 235 برطانوی پاؤنڈز میں آپ ایک واٹر پمپ لگوا سکتے ہیں جو کہ تقریباً $300 یعنی 300 امریکی ڈالرز بنتے ہیں. مسجد کی تعمیر میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً 7,500 برطانوی پاؤنڈ یا $9,500 امریکی ڈالرز ہے, جس کے ذریعے آپ اس کار خیر میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں جناب, تو سب سے پہلے موسٹ سینئر سے سٹارٹ کیا جاتا ہے, طریقہ تو یہی ہے. شکریہ. میں غلط تو نہیں ہو گیا؟ سینئر ہوں لیکن میری عمر کم, مطلب ٹھیک ہے آپ کی 3 مہینے پہلے تک تو جوانی چل رہی تھی.
तो बहरोज भाई आपका कौन सा हम रिश्ता लेके जा रहे हैं? हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, अब तो नहीं मिलेगा। बहरोज भाई, ये आइडिया कि एहसास के प्लेटफॉर्म से हम उन तमाम मुस्तहकीन तक पहुँचे, ख़ास तौर पे इंडिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम देख रहे हैं आए दिन वहाँ पे जिस किस्म के हालात हैं, बड़ा मुश्किल है मुसलमानों के लिए अपने त्योहारों को उस आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करना जैसे कि उसका हक है। क्या कहिएगा? अव्वल तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया है हम सबको और आपको, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, कि अगर आप अल्लाह ताला से बिज़नेस करना चाहते हैं, वाह 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 वाह, तो ये बेहतरीन मौका है। और यकीन जानिए, जो बिज़नेस आप अल्लाह मियाँ से करेंगे, इसमें कोई घाटे का घर नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। बेशक है सर, बेशक। और ये मौका अल्लाह ही देता है। बहुत से अमीर कमीर लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह मियाँ से बिज़नेस कैसे करना है। ओए होए होए, क्या बात, ऐसे क्या ही। बात, क्या बात। तो हमें अल्लाह ने मौका दिया है और हमारी खुशनसीबी है, हम जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, कि हम उसका हिस्सा हैं इस वक्त। बेशक। और आप यकीन कीजिए, हज का मौका है, बहुत से लोग हज पे जा चुके हैं, बहुत से जा रहे हैं, बहुत से लोग रह गए जो हज पे नहीं जा सकते, क्या बात। लेकिन उनको मौका फराहम किया रब ताला ने इस वक्त कि जो पैसे वो हज के लिए रखे थे उन्होंने, वो पैसे आप एहसास फाउंडेशन में दे दें। वाह। आप यकीन जानिए कि आपकी वो मशक्क़त जो हज में होती है, हज का मकसद ही मशक्क़त का है, उफ। अल्लाह ताला अपनी राह में, सख्त तरीन इबादत। बेशक आप यकीन कीजिए कि आपके घर बैठे आपका हज कबूल होगा। ये मेरा, क्या बात, मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात। बहरोज भाई, बात ऐसी करते हैं ना कि उसके बाद महफिल का रंग कुछ और हो जाता है। बंदा इनसे सवाल जिस तरह का फेंकता है, जवाब इतना बढ़ के आता है कि महफिल किसी और रंग पे चली जाती है। नबील भाई क्या कहते हैं, एक बड़ा मुनफरिद इरादा है कि कुर्बानी उस मकसद के तहत है कि बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त तकलीफ़ में हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, उन तक, उन हकदारों तक कुर्बानी की ये खुशियाँ पहुँचाई जाएँ इस प्लेटफॉर्म से। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। एक तो जो बाहर अहबाब बैठे हुए हैं उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि वो, उनको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती कि एक जगह है वहाँ वो सिर्फ उन्होंने डिपॉज़िट देना है और बाकी सारी हैसल जो है वो एहसास जो है वो के लोग करेंगे सारा कुछ। और मैं समझता हूँ वहाँ बैठे हुए बड़ी, इससे बड़ी आसानी नहीं हो सकती। और कुर्बानी तो आपको पता है, फिर खुशियाँ, अपने सारी चीज़ें शेयर करने का नाम है। फिर अगर आप अल्लाह से बिज़नेस करते हैं तो वो कोई बैंक आपको 700% नहीं देता। अल्लाह कुरान में गारंटी करता है 700% का। वाह 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 वाह। तो वो है कि आप जो मैक्सिमम कर सके वो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुर्बानी है भी यही कि जहाँ हम भी कोशिश ये कर रहे होते हैं जब हम यहाँ कुर्बानी करते हैं कि ऐसे अहबाब को भेजा जाए गोश्त जिनकी जो अफोर्ड ही नहीं कर रहे। वैसे अल्लाह माफ़ करे, आजकल जितनी महंगाई है तो 50% लोग वैसे बेचारे जो है वो भाई अफोर्ड नहीं कर सफ़ेद पोश गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और सही। गाय या ऊंट या बकरा कुर्बानी, अल्लाह मियाँ को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसके पास तो नीयत जाती है। हाँ, बेशक है सर, आती है कि आपने तो वो बांट देना है। जी हाँ, जी हाँ। बेशक है सर, बेशक है सर। जवान साहब, पेशतर इसके कि आपकी तरफ आऊँ, मैं अपने देखने वाले नाजरीन के लिए पहले ये नंबर्स स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आप चाहें तो इन नंबर्स पे कॉल करके अपना डोनेशन भी दे सकते हैं, और स्टूडियो के नंबर्स अलग हैं, वो भी मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहले डोनेशन की हॉटलाइन सुन लीजिए जनाब। हमारे बरतानिया के रहने वाले नाजरीन 0361 77786, ये +44 के कोड के साथ है, सो ऑब्वियसली 0361 77786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। हमारे अमेरिका के रहने वाले नाजरीन 18561 77786 पर अपने अतियात जमा करा सकते हैं। स्टूडियो में अगर कॉल करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से बातचीत करना चाहते हैं, तो बरतानिया के रहने वाले नाजरीन के लिए 0203 355 2772
ہمارے امریکہ میں رہنے والے ناظرین اگر اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہتے ہیں تو 718-393-5437 پر کال کریں, ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. جی رضوان زیدی صاحب کیا کہیے گا؟ بالکل بہت ایک اچھا آغاز. اور شفاعت بھائی اگر دیکھا جائے تو ہماری ابتدا اور انتہا قربانی ہے. واہ واہ واہ. جب محرم کی 10 پر آتے ہیں تو قربانی, ذی الحج کے 10 پر آتے ہیں تو قربانی کے پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے. کیا بات ہے, قربانی کے گرد ہی ہم گھرے ہوئے. اور پھر ہم جس ادارے کے زیر اثر اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, ایک عشرے سے جو کام عشرے سے زائد ہو گیا اور جس شفافیت سے کام ہو رہا ہے کہ یقیناً قابل ستائش. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کسی وقت بھی اپنا دیا ہوا عطیہ اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس مصرف میں کس حد تک کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کا مطلب ہے ٹرانسپیرنسی. بالکل سب سے بڑی بات, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح نبیل بھائی نے بات کی کہ اگر آپ عام حالات میں اجتماعی قربانی کی طرف جائیں, ایک تو وہ جس نوعیت کے جانور سب لوگ اس معیاری انداز میں کام نہیں کر رہے نا, کہ جس حکم کیا ہے کہ خوبصورت جانور ہو, صحت مند ہو, فربئی جانور ہو. تو آپ اگر ویب سائٹ پر بھی جا کے دیکھ لیں تو جن جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی ایسے نہیں کہ جن کو آپ گھر پر لا کر قربان نہیں کر سکتے. ہم اس شہر کراچی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اجتماعی قربانی میں جس جانور کو وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, قبول کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے, لیکن وہ اس معیار کے جانور نہیں ہوتے کہ آپ اس کو گھر پر بھی لا کے ذبح کر سکیں. تو احساس نے جو ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے اور وہ لوگ جو کہ قربانی کر سکتے ہیں, اور یہ عید قربان کے ساتھ عید ایثار بھی میں اس کو کہوں کہ ہم اس وقت جن نامساعد حالات سے گزر رہے ہیں کہ جو افراط زر کی شرح کی بات کی جائے وہ الگ ہے کہ لوگ خط غربت سے نیچے کی طرف چلے گئے, کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم کو دیا ہوا ہے کہ ہم سال بھر میں جس طرح بھی سفید پوشی کا بھرم پروردگار نے قائم کر رکھا ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ جب وہ مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ وہ جب نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر کی بات کی جاتی ہے تو ہم نے اس موقع پر بھی اپنے ان بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے, کیونکہ عید بنیادی طور پر خوشی ہے اور خوشی رنگ و نسل سے بالاتر ہوتی ہے, بلا تفریق ہوتی ہے, کہ جہاں وہ پھر محمود و ایاز پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے, کیا سارے معاملات ہیں. تو ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا آپ لوگوں نے بھی, احساس نے بھی, تو اللہ کیا کامیاب کرے. رضوان بھائی آپ نے ایک جملہ دیا کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے, بہت اچھی بات, اور انتہا بھی قربانی سے, یعنی کہ 10ویں محرم بھی قربانی کی یاد ہے اور 10ویں ذی الحج بھی قربانی کی یاد ہے. کیا بات. تو سال کا ابتدا تو ایک ہو چکا ہے, ایک آنے والا ہے, انتہا کی طرف سوچتے ہیں اور ان لوگوں کا حق ذہن میں رکھیں. قربانی سے ایک دفعہ اگر آپ صرف نظر کر بھی لیں تو ان لوگوں کو ذہن میں رکھیے جو پانی کے لیے, میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا, صرف کراچی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ میں آپ کو ایسی بستیاں بتا سکتا ہوں جو میں خود دیکھ کے آیا ہوں, جہاں پانی کے لیے 400 لوگوں کی لائن لگتی ہے, محض 1 گھنٹے کے لیے پانی ہوتا ہے وہاں پہ, اور 400 لوگ پوری بستی وہاں پہ پانی لینے کے لیے آتی ہے. واٹر پمپ, ہینڈ پمپس کی بہت ضرورت ہے, صرف کراچی اور اس کے اطراف میں نہیں, پورے پاکستان میں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن پہ انفراسٹرکچر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا جس طرح سے گزشتہ 75 سالوں میں زیادہ تر شہروں میں ڈیولپ ہو چکا ہے. بہت سارے علاقے بدقسمت رہے ہیں اس حوالے سے, اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگ البتہ بدقسمت نہیں ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے مدد مانگی ہے خدا سے تو خدا نے یقیناً کسی کو چن رکھا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. بے شک. اب اس مدد کرنے والے کس نے یہ بیڑا اپنے ذمہ اٹھانا ہے, یہ تو مطلب چوائس کی بات ہے. بات نہیں, چوائس کی نہیں, یہ احساس کی بات ہے, احساس کی بات, اور توفیق کی بھی بات. ہاں بات تو ہے, احساس کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں نا ہم. دوسرا جو ابھی انہوں نے بتایا کہ پانی نہیں ہے, اور احساس وہ کام کرتا ہے, وہ ہینڈ پمپ یا وہ ٹیوب ویل لگتے ہیں جو پانی پینے کے قابل ہو. ایگزیکٹلی, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ صحت سے تعلق ہے اس کا. تو وہ احساس بہت زبردست کام کر رہا ہے, اور بے شک اللہ کرے ہمارے ناظرین کو جلد احساس ہو اور کالز آنا. انشاءاللہ. تو سلمان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے تو میں ذرا ٹیکنیکل نو ہاؤ لینا چاہتا ہوں. احساس دعویٰ کرتا ہے, اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے
کہ آپ ایگزیکٹلی ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کس مد میں گیا ہے, کہاں گیا ہے, کون سا جانور ذبح ہوا ہے, کون سا ہینڈ پمپ لگا ہے, کتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں. کیا یہ بناوٹی بات ہے یا یہ ایسا واقعی ممکن؟ نہیں, بالکل آبویسلی جب یہ ان کے فائنینشیلز آتے ہوں گے, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں باقی ساری چیزوں کو اپنی, تو پھر اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ان کو فنڈز کہاں سے ریسیو ہوئے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کیا. جو بھی سر نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی وہ بہت ضروری ہوتی ہے, چیزیں نظر. اور پھر قربانی جیسا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. واہ, ٹھیک ہے, جب دیار غیر میں اسپیشلی ہمارے وطن عزیز کے پاکستانی جب جس طرح سے یہاں سیلیبریٹ کرتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ قربانی کے رنگ ایک رونقیں ہوتی ہیں, تو دیار غیر میں بیٹھ کے وہ مس کرتے ہوں گے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اپنے گھر میں بھی وہ کر ہی رہے ہوں گے, جس طرح سے بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے اپنی فیملی کو, مگر یہاں تو وہی ایک احساس نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ اب آپ نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے, کافی سال سے ہم یہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم یہ محفل سجا چکے ہیں, کووڈ سے پہلے بھی یہ بڑی اچھے انداز میں اور ٹھیک ٹھاک کالز اور اچھا خاصا ہمیں رسپانس رہا ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ جی. اور اس دفعہ چونکہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم یہ دعوت صرف پاکستانیوں تک محدود نہیں ہے, یہ پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان, کشمیر کے رہنے والے جہاں جہاں تک یہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے, ہماری زبان سمجھی جا رہی ہے, ہم ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بہت ضروری ہے, کیونکہ عید قرباں کے دن جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں, مسائل کس نوعیت کے ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو پہلے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے وہ اس بار خاموش ہیں. وہ لوگ جو پہلے خط غربت میں تھے ان کے حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں. وہ آپ اپنی ایئر کی اسکرینس پہ آج صبح سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے معاملات ہیں. لیکن بہت ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کو خدا نے استطاعت دی ہے, جن کو خدا نے صاحب حیثیت رکھا ہے, کہ وہ آگے بڑھیں اور مدد کریں ان لوگوں کی جو کہ عید قرباں اس طرح سے نہیں منا سکتے. خواتین و حضرات, ذی الحج کے ایام چل رہے ہیں, ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی جا رہی ہے اور بڑی خوبصورت ماحول ہوتا ہے یہ. جب آپ نماز کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ احساس ہونے لگتا ہے کہ عید قرباں کا دن نزدیک ہے. اسلام کی سب سے بڑی عبادت, اسلام کا سب سے اہم رکن, اس کا دن نزدیک آ رہا ہے, وقوف عرفہ نزدیک آ رہا ہے. اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہم بھی اس مقام پر پہنچ سکیں, اس کیفیت میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں جو کہ اس وقت ہمارے حجاج کرام کوئی عمرہ کر رہا ہوگا, کیونکہ ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے, ابھی لوگ عمرہ کر رہے ہیں, زیارات کر رہے ہیں. تو وہ کیفیت فیل کرنے کا دل چاہتا ہے. میرے خیال میں اس کیفیت کو محسوس کروانے میں ہمارے پاس جو اس وقت بہترین اپرچونٹی ہے وہ سلمان بھائی آپ کی ہے. میں چاہوں گا اگر آپ کچھ دو اشعار اگر ہمیں اس حوالے سے. سبحان اللہ. جناب مظفر وارثی صاحب کی پڑھی ہوئی واہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کیا کلام ہے سر, کیا نام لے لیا آپ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. محشر میں قرب داورے, محشر ملا مجھے, محشر میں قرب داورے, محشر ملا مجھے, ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے, ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے, پیمبر ملا مجھے. میں وادی خرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, سبحان اللہ. میں وادی خرم تک اسے ڈھونڈنے گیا,
آواز دی تو اپنے ہی اندر تو ملا مجھے، واہ 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 واہ، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. کیا بات، اور یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں اسپیشلی ہمارے وہ جو ناظرین ہیں جن کو ابھی یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ ہمارے اس کار خیر میں حصہ لیں. واہ. مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی. مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی. مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی. جو بھی ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے. کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات. فرحان بھائی محفل کچھ اور رنگ میں چلی گئی ہے، ہلا دیا. اور واقعی مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئی. بہاریں عطا ہوئیں، جو بھی ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے. اور کیا اس پاک پروردگار کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم نبی پاک کے امت میں سے ہیں. واہ واہ، انشاءاللہ وہی حشر میں ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین. وہ دیکھنے والے تمام لوگ جن کو، جیسے وہ سلمان بھائی نے شعر بڑا صحیح ڈیڈیکیٹ کیا کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ شعر تھا. تو جن کو خدا نے بساط سے بڑھ کر عطا کیا ہے، کیا بات. تو ان کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے. احساس ٹرسٹ یو کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں. بینک ٹرانسفر جو لوگ اس وقت چلتے پھرتے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ بینک ٹرانسفرز بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، میں ان کو دہرائے دیتا ہوں. احساس ٹرسٹ کا نیٹ ویسٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ ٹائٹل از احساس ٹرسٹ, بینک از نیٹ ویسٹ, اکاؤنٹ نمبر از 47519010. I'll repeat, 47519010, and sort code is 504110. sort code repeat کر رہا ہوں 504110. ہمارے چیکس جو ہے وہ پوسٹل آرڈرز وہ بھی آپ لنڈن میں ہمیں ہمارے پوسٹل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں, which is احساس ٹرسٹ PO Box 69000 لنڈن NW26 9GY یونائٹڈ کنگڈم. جناب یہ وہ ایڈریسز ہیں جن پہ آپ ایک دفعہ اگر اپنے چیکس بھیجنا چاہیں, اپنے ڈونیشنز بھیجنا چاہیں, آپ یہاں پہ پے آرڈرز ہمیں بھیج سکتے ہیں. نبیل بھائی, مساجد بن رہی ہیں, ہینڈ پمپس لگ رہے ہیں, اور احساس یہ کام گزشتہ 12 سال سے کر رہا ہے. بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, جہیز کے معاملات سلجھائے جا رہے ہیں, تعلیم, سکولز, مدارس کی رینوویشنز, مزارات کی رینوویشنز, بہت سارے کام ہیں. قربانی اور خاص طور پہ آج کل جو آج جس حوالے سے ہم موجود ہیں, اس سارے معاملات میں الحمدللہ جب بھی ہم بیٹھے ہیں ہمیں پاکستانی عوام کا, پاکستانی قوم کا, خاص طور پہ ہمارے اوورسیز رہنے والے ان ایکسپیکٹس کا ایک بڑا زبردست رسپانس آتا ہے. کیا بات ہے. میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کا بھی خیر بڑا ایکسپوجر ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں گا, کچھ آپ بھی اپنے حوالے سے کچھ ایکسپیرینس اگر شیئر کریں. نہیں, میں مجھے یاد ہے بہت پہلے 2007-8 میں ایک چیریٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا وہاں انگلینڈ میں. تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بہت کرتے ہیں چیریٹی اور اس حوالے سے, اور مجھے لگ رہا ہے پاکستان جو کہ گورنمنٹ کو چلانا چاہیے وہ چیریٹی تنظیمیں چلا رہی ہیں. ایسے ہی ہے, ایسا نظر آتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ اگر دے اور ساتھ توفیق نہ دے تو آپ کچھ نہیں کر پاتے. کیا فائدہ. بالکل اگر بالکل آپ صحیح. اللہ دے اور اس کے ساتھ توفیق دے تو پھر ویسے وہی بات ہے نا کہ جی خدا نے
اگر کسی مظلوم نے مدد کے لیے خدا سے دعا کی ہے تو خدا نے کسی ایک شخص کو چن لیا. اس کے کام کرنے کے لیے چن لیا. دیکھیں کرنا اللہ کی ذات نے کرنا اللہ کی ذات ہے. اب وہ ہماری وسیلہ کس نے بنا؟ خوش نہیں. ایک چیز اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ اشفاق صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہر سوالی کو، ہر داتا کو سوالی کا شکر گزار ہونا چاہیے. واہ 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 او ہو واہ واہ. کیونکہ اگر دیکھیں، اگر مطلب وہ یہی ہے کہ اگر سوالی نہیں ہوگا تو اس کو داتا کون کہے گا؟ کیا بات کیا تو بات. وہی والی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا مطلب یہ کریڈٹ ہے کہ اللہ نے، دیکھیں کام تو اللہ نے کرانا ہے. اب یہ کہ ہمیں سلیکٹ کر لیا جائے یہ ہماری خوش یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ بے شک طے بات ہے، یہ خوش نصیب. خواتین و حضرات، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. مختصر سا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آپ کو ARY کی اسکرین پر اس احساس ٹرانسمیشن کی، اس احساس ٹیلیتھون سے آپ کو براہ راست خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات. یہ ٹرانسمیشن ہے بالخصوص عید قربان کے حوالے سے، اور آپ اگر مستحقین تک، وہ لوگ جو غریب ہیں، نادار ہیں، عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان تک عید کی خوشیاں پہنچانے کا اگر سبب بن سکتے ہیں تو اس کے لیے احساس کا یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. خواتین و حضرات، بھارت میں اگر آپ اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پر مستحقین تک اپنا قربانی کا حصہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام سماستی پورہ، دربھنگا، مرشد آباد، سہارسہ، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اتر پردیش اور ہریانہ میں انشاءاللہ عید قربان کا اہتمام کیا جائے گا، اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جائے گا. آپ بھی اس میں اپنی شرکت کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک آپ عید کی خوشیاں پہنچا سکیں جو کہ اس بار عید کی خوشیاں اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کر سکیں گے جس طرح سے اس عید کا حق ہے. جموں کشمیر میں شوپیاں، کلگام، کپواڑہ، بانڈی پورہ، پلوام اور شری نگر میں انشاءاللہ اس عید قربان پر اجتماعی قربانی کا اہتمام احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام کیا جائے گا. آپ اس میں بھرپور شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان میں کراچی، حیدرآباد، شکارپور، لاڑکانہ اور پنجاب میں خانے وال میں انشاءاللہ احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا جائے گا. آپ اس میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پاکستان میں قربانی کے لیے گائے کا حصہ تقریباً 65 برطانوی پاؤنڈ، مکمل گائے 445 برطانوی پاؤنڈ اور بکرا 135 برطانوی پاؤنڈ میں آپ عطیہ کر سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 80، 560 اور 175 امریکی ڈالر بالترتیب بنتے ہیں. بھارت میں قربانی کے لیے گائے کا حصہ 25 برطانوی پاؤنڈ، مکمل گائے 175 برطانوی پاؤنڈ اور بکرا 125 برطانوی پاؤنڈ میں آپ اس میں اپنی شرکت کر سکتے ہیں، جو کہ بالترتیب 37، 259 یعنی 37، 259 اور 200 امریکی ڈالر یعنی 200 امریکی ڈالر میں آپ اپنی قربانی کا حصہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں بھیڑ کی قربانی ہے، صرف بھیڑ کی قربانی ہوتی ہے وہاں پہ، لہٰذا 155 برطانوی پاؤنڈ یا 225 امریکی ڈالر میں آپ جموں کشمیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. راشن پیک اس عید کے موقع پہ ان مستحقین تک جو کہ اس کٹھن مہنگائی میں عید افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے، ان کے لیے 65 برطانوی پاؤنڈ یا 75 امریکی ڈالر میں آپ ایک راشن پیک ان تک پہنچا سکتے ہیں. چھوٹا ہینڈ پمپ، جیسے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، کچھ علاقوں میں پمپس موجود ہیں لیکن سوکھ چکے ہیں، ان کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے، ریبور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ علاقوں میں پمپس موجود ہی نہیں ہیں اور وہاں پہ جوہڑوں، تالابوں، گھڑوں اور نہروں سے گھڑوں کے ذریعے پانی لایا جاتا ہے. آپ وہاں بھی ہینڈ پمپ انسٹال کر کے اپنی عاقبت بھی سنوار سکتے ہیں اور ان لوگوں کو ایک آسائش بھی مہیا کر سکتے ہیں. عجیب سا لگتا ہے پینے کے پانی کو ایک آسائش کہتے ہوئے، لیکن بہرحال پاکستان میں، انڈیا میں اس قسم کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پینے کا پانی واقعی میں ایک آسائش سمجھا جاتا ہے. 235 برطانوی پاؤنڈ یا 300 امریکی ڈالر میں آپ یہ کار خیر سر انجام دے سکتے ہیں احساس کے پلیٹ فارم کے ذریعے. کالر ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. میرا نام ہے محمد حفیظ الرحمان، میں ساؤتھ لندن سے بول رہا ہوں. جی حفیظ صاحب فرمائیے گا. ہیلو، سن رہے ہیں آپ؟ جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں حفیظ تو صاحب. میں اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے جموں کشمیر میں قربانی کے لیے پیسے دینا چاہتا ہوں.
بسم اللہ. یہ بات آپ کلیئرلی لوگوں کو سب کو بتا دیں کہ یہ قربانی میں عمران خان کے نام پہ دے رہا ہوں. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب آپ کی کال کا. اور بے شک ایسا ہے کہ جموں کشمیر میں رہنے والے ہمارے بھائی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. اللہ پاک اس خاص مہینے کے توسط سے اللہ پاک ان کی تکلیفوں میں آسانی کرے اور ان کی زندگی سہل کرے. کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ آمین. بس میں تو سبھی بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ جتنی بھی زیادہ زیادہ سے ان کو سپورٹ دے سکیں، کیونکہ وہ اتنے مجبور اور مظلوم ہیں وہاں پہ کہ جس کی انتہا نہیں. ہمارا تو ان کی خبریں سن کے دل روتا ہے ہمارا. بے شک ایسا ہے. بے اس لیے شک یہ کہ ہم پبلک جو ہے کچھ کر نہیں پا رہے اور نہ ہماری حکومت ہی کچھ کرتی ہے. کیوں تو وہ بیچارے فلسطینی کی طرح وہ بیچارے مارے جا رہے دن رات. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی کاوش سے شاید ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے حفیظ صاحب. اور جس جذبے سے آپ نے کال کی ہے، اللہ پاک یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اپنے مال میں سے جو حصہ خرچ کیا ہے یہ بے شک ان لوگوں کا حق تھا آپ کے مال میں سے جو کہ آپ نے خرچ کیا ہے. اور جیسے بہروز بھائی نے پروگرام کی ابتدا میں کہا نا کہ اللہ کے ساتھ بزنس، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا، ایک گندم کا دانہ جس سے ایک خوشہ پھوٹتا ہے، ایک بالی پھوٹتی ہے اور اس پہ 7 خوشے آئیں اور ہر خوشے پہ 100 دانے ہوں تو ایسا ہے 700 ہے، ہر 700 گنا منافع ہے اس اللہ کے ساتھ کرنے والی تجارت میں. اللہ پاک آپ کی اس تجارت کو قبول فرمائے، قربانی کو قبول. اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب آپ کی اس کال کا. جی بہروز بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بس کیا اچھی بات ان کا، ان کی جو فیلنگ تھی وہ دیکھ کے واقعی جو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. خیر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے. انشاءاللہ بے شک بے شک بے شک ان کی بھی دعا سنی جائے گی. نبیل بھائی کشمیر میں رہنے والے لوگ جو مجھے اکثر، میں انفیکٹ کچھ عرصہ پہلے دبئی میں تھا تو میرے ہوٹل میں ایک ویٹر تھا، اس نے مجھے پہچانا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا بھائی جان میں کشمیر سے ہوں. مجھے لگا شاید وہ ہمارے پاکستان والے کشمیر کی بات کر رہا ہے. میں نے پوچھا تو مظفر آباد کدھر سے ہیں آپ؟ نکیال سے. اس نے کہا سر میں شری نگر سے ہوں. میں نے پوچھا بھائی کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ جو ہم سنتے ہیں کیا ویسا ہی ہے؟ اس نے کہا جو آپ سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ انہوں نے وہاں انٹرنیٹ ہر طرح کا میڈیا تو جانے نہیں دے رہے وہ لوگ، اور ہر چیز بند ہے تو وہ پراپر وہاں سے پوری انفارمیشن بھی اس طرح نہیں آ پاتی. بے شک ایسا. اور میری یاسین ملک صاحب کے ساتھ دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے ظالموں نے. اور مجھے میری بڑی کوشش تھی، دہشت کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے. میری بڑی کوشش تھی کہ میں اس کا انٹرویو ریکارڈ کروں اور کم سے کم یوٹیوب پہ تو چلاؤں. یقین کریں خوف کے مارے اس نے کہا بھائی یہ انٹرویو چل جائے گا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. تو اس اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک کشمیر میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کے جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اللہ پاک نے کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کا ایک بڑا منفرد رشتہ رکھا ہے. اللہ پاک اس جذبے کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے اس میں بڑھوتری ہوتی رہے. اور وہاں پہ جو موجود حالات ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کے صلے میں اللہ پاک ان حالات کو نرم کر دے. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. رضوان بھائی جس طرح سے ہمارے یہ کالر شامل ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی سختیاں کچھ کم ہو سکیں. مجھے بتائیے گا اس طرح کے پلیٹ فارم سے، یہ پاکستان کا واحد پلیٹ فارم ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں کے لیے نہ صرف یہ کہ بندوبست کرے بلکہ کئی اور دیگر معاملات میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے. ایون انڈین مسلمانوں کے لیے بالعموم. اور ماشاءاللہ اتر پردیش میں جس کی پوری آبادی تقریباً پاکستان کی آبادی کے برابر ہے، آلموسٹ 20 کروڑ آبادی ہے اتر پردیش. پورے اتر پردیش میں ماشاءاللہ قربانی کا اہتمام ہو رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل جس طرح جو سارا احاطہ یہی ہے کہ دیکھیں من حیث المسلم جو سب کے علم ہے کہ نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، پہنچتی تمہاری نیت ہے. تو جو ہمارے دیار غیر میں کہہ رہے ہیں ہم دیار غیر ہیں لیکن وہ اپنوں سے زیادہ یہاں کے اپنوں کا درد محسوس کرتے ہیں. تو ایک لمحے کو یہ سوچ لیجئے کہ آپ کسی کے چہرے پر جو خوشی بکھیر رہے ہیں وہ آپ کے بچے کے چہرے کی خوشی ہے. کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے اپنی حد سے گزر جاتے ہیں کہ ہم وہ دنیا کی اپنی کیپیسٹی میں رہتی ہوئے تمام تر آسائشیں اس کے لیے لے کر آ جاتے ہیں نا. تو ذرا سی دیر کے لیے
ہم ان بچوں کے چہروں کو دیکھ لیں, ان والدین کی آنکھوں میں ان خواب کو دیکھ لیں جو اپنی اولاد کے لیے وہ پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتے. تو یہ جو ایک حقیقی معنی کی جو خوشی آپ کو میسر آئے گی. اور پھر وہی والی بات کہ یہ وہ تجارت ہے جس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بے شک, آپ عام حالت میں کہیں اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو جو سبز باغ دکھائے گئے ہوں اتنا منافع آپ کو حاصل نہ ہو, اور قریب قیاس ہے کہ نقصان میں بھی چلے جائیں. لیکن خدا سے تجارت یہ ایک بین ثبوت ہے کہ نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا. اور میرا اس بات پر بڑا یقین کامل ہے کہ ظاہری فائدہ تو آپ دنیا میں دیکھ ہی دیکھیں گے, لیکن من حیث المسلم جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری اصل زندگی ہماری اس نگاہ کا جو پردہ جو گر جائے گا اس کے بعد شروع ہوگی, تو اس میں جو فیض و برکات ہیں وہ الگ ہیں. تو میں صرف اس بات پہ جاتا ہوں کہ دیکھیں بڑا تو ایک وقت کو دائیں بائیں ہو جاتا ہے, لیکن بچے کے جو معصوم سوال ہیں کہ آپ اگر ہم شہر کراچی کی بات کروں, جس گھر کے باہر اگر ایک مثال کے طور بکرا بنا ہوا ہے جو اس وقت سکت ہے یہاں ہم لوگوں کی, اگر کسی کے گھر کے باہر بکرا نہیں ہے اور اس کا بچہ اپنے باپ سے سوال پوچھ لیا کہ ہمارے گھر میں جانور کب آئے گا, تو اس باپ کی اس اذیت اور اس کیفیت کا کوئی پیمانہ ہے جو میٹر کر سکے کہ یہ اس وقت کس شکست و ریخت کے درجے سے گزر رہا ہے. تو خدا رب بالکل اسی طرح کہ ہمارے ان علاقوں میں وہ لوگ جن کے لیے صرف خواب ہے کہ ہم گوشت کھا سکیں گے, تو بڑھ چڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ان خوشیوں کو شیئر کریں. اور یقیناً آپ اچھا بزنس مین جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرماننٹ زندگی کے لیے یہ 70-80 سال کی زندگی کا دائمی زندگی کے لیے. بے شک, بے شک. میں نے اپنے ناظرین کو یہاں پہ بتاتا چلوں, میں سندھ اور بلوچستان میں کافی ٹریول کرتا ہوں, بائی روڈ ٹریول کرتا ہوں. کچھ کام کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ وہاں پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. کچھ علاقے ایسے آتے ہیں جو میرے خیال میں ہم شہر کراچی میں اس وقت موجود ہیں, یہاں سے زیادہ دوری پر نہیں ہے, کہ وہاں پہ ہم نے لوگوں کو جوہڑوں سے پانی پیتے دیکھا ہے. یہ جوہڑ وہ جوہڑ ہے جہاں پہ جب وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ کچھ فاصلے پہ کپڑے بھی دھل رہے ہوتے ہیں, اسی میں ان کے جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں, جانور بھی اسی سے پانی, کتے, گدھے, گھوڑے, گائے, بھینسیں, بکریاں, ان سب کے لیے ان کی لائف لائن وہ ایک ٹوبہ ہوتا ہے جس ٹوبے میں وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. چولستان کی صورتحال بھی کچھ اس قسم کی ہے. چولستان کتنا بڑا علاقہ ہے میں صرف بتاتا چلوں کہ یہ رحیم یار خان اس کا ایک سرا ہے, اور نارتھ پہ اس کا ایک سرا ساہیوال سے کچھ ساؤتھ پہ لگتا ہے. یہ تقریباً 500-550 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کی ٹوٹل لائف لائن وہ ٹوبے ہیں. یہ تھر میں بھی یہی حال ہے. تھر میں اب تو کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن بلوچستان میں صورتحال ویسی کی ویسی ہے. کراچی سے کچھ دور اگر سندھ میں نکلیں, ادھر ہاکس بے والی سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پانی کہاں نظر آ رہا ہے. بالکل, اور وہاں پہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگ اگر کوئی آپ گاڑی روکیں اور وہاں پہ کوئی مانگنے والا ہے تو وہ آپ سے پیسے نہیں مانگتا, وہ آپ سے پانی کی بوتل مانگتا ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے ایک آسائش ہے. تو واٹر پمپس, ہینڈ پمپس, جو کہ اس وقت پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں ضرورت ہے, صحرائی علاقے ہوں, وہ علاقے جو کہ دوآبے کے علاقے ہیں, پانی کی صورتحال کشیدہ ہے, وہاں پہ پانی کا لیول نیچے چلا گیا ہے, لوگوں کے لیے وہاں پانی حاصل کرنا بہت مشکل ہے. وہ علاقے جو بارانی علاقے ہیں ان میں بہت اس وقت سچویشن کرٹیکل ہے. تو اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پانی کے حوالے سے احساس ٹرسٹ جس طرح سے ہینڈ پمپس لگا رہا ہے, اور یہ ریچارجبل ہینڈ پمپس ہیں بائی دا وے, یہ ایسے ہینڈ پمپس ہیں جن کے ساتھ کچھ چارجنگ ایریا دیا جاتا ہے, یعنی پانی کا لیول جب نیچے جانے لگتا ہے تو جیسی بارش آتی ہے وہ پانی کا لیول واپس اوپر بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ کنواں کھودا جاتا ہے اس کے ساتھ. یہ ہینڈ پمپس لگانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت لمبے عرصے تک کے لیے لگتے ہیں, پانی کا لیول اتنی جلدی نیچے نہیں جا سکتا. ان ہینڈ پمپس لگانے میں احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ ہے. اور ساتھ ہی جناب عید قرباں میں آپ کو ہم بتاتے رہے کہ پاکستان میں, بھارت میں کئی علاقوں میں اس وقت جو احساس فاؤنڈیشن, احساس ٹرسٹ ہے, یہ عید اجتماعی قربانی کا بندوبست کر رہی ہے. اس حوالے سے بھی آپ اپنے جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں کال کرنے کے لیے ہمارے برطانیہ میں رہنے والے ناظرین +44 کے کوڈ کے ساتھ 0203 355-2772 پہ کال کر سکتے ہیں. USA میں رہنے والے ناظرین 1718-393
5437 پر کال کر سکتے ہیں اور آپ ہماری اسٹوڈیو میں ہونے والی گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈونیشن کے لیے ہماری ہاٹ لائن 24 گھنٹے کھلی ہیں. ہمارے یو کے میں رہنے والے ناظرین +44 کے کوڈ کے ساتھ 03617786 پر, اور برطانیہ امریکہ میں رہنے والے ناظرین 85617786 پر کال کر کے ہماری اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز لیں. اگر آپ کالز نہیں کر سکتے اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ نہیں بن سکتے تو اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے آپ برطانیہ میں موجود افراد نیٹ ویسٹ بینک کے احساس ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر 47519010 پر, جس کا سارٹ کوڈ 504110 ہے, اس پہ اپنے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اور اگر چیکس یا پی اوز آپ ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پوسٹ باکس نمبر ہے 6900, پوسٹ باکس ٹائٹل ہے احساس ٹرسٹ, لنڈن NW269GY, یونائٹڈ کنگڈم پہ آپ بھیج کر اپنے چیکس ڈسپیچ کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ عید قربان کی خوشیاں ان لوگوں تک پہنچائی جائیں. بھارت کی مثال ایک منٹ کے لیے اگر چھوڑ دی تو صرف پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے کہ انفلیشن 30% کو ٹچ کر رہی ہے. جو چیز آج 100 روپے کی ہے وہ اگلے مہینے 130 روپے کی ہے, اور اس سے اگلے مہینے شاید 160 روپے کی ہے. یہ حالات قابو میں آنے والے نہیں لگتے, لیکن اس سارے معاملے میں کم سے کم یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں اور آپ لوگوں کے ذریعے ان لوگوں کی ہمت بندھی ہوئی ہے. سلمان بھائی, اس غربت میں, اس سخت حالات میں یہ انفلیشن کی جو ہے ایک عام آدمی کیسے گزارا کر پا رہا ہے؟ اوبیسلی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اب اس کو صبر کا دامن تھامنا ہے. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پردیس میں لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع دے رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ آپ اگر اسٹیبل ہیں, اور جو فائنینشیل گلوبل کرائسس جو اس وقت یہاں پاکستان میں جس کو سب سے زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں, تو اگر آپ اس سچویشن کو نہیں فیس کر رہے اور آپ اسٹیبل ہیں اپنی جگہ, تو اب آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے اپنے گھر والوں کی طرف, اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ لیں. آپ یہی نیت کر لیں کہ رب العالمین میں تیری انگنت بیش بہا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک نعمت مطلب آپ شکر ادا کریں تو میں تمہاری نعمت کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں. یہ تو ہے نا, یہ تو ہم سب کا بلیو ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, وہ اپنے فضل سے, اپنے دست غیب سے آپ کو اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ تو اب اس احساس پلیٹ فارم کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں کتنی ورائٹی آف کلرز ہیں. قربانی تو ہے ہی ہے ایک سنت ابراہیمی, اس کے علاوہ بھی آپ نے جیسے بگننگ میں کہا تھا جہیز بچیوں کی, ٹیوب ویل کی آپ بات کر رہے ہیں, پانی کے ہینڈ پمپس کی باتیں کر رہے ہیں, راشن کی باتیں کر رہے ہیں. کیا راشن بیسک نیڈ نہیں ہے؟ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہاں پہ کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک بات بڑی پروپیگیٹ کی جاتی ہے کہ 25,000 روپے بنیادی تنخواہ. یہ 25,000 روپے, 25,000 کہتے ہوئے ذرا بہت بڑے لگتے ہیں. پھر حکومت کہتی ہے ہم نے اس میں 2,000 روپے اور بھی اپنے شامل کر دیے, یہ بہت بڑے لگتے ہیں. لیکن میں ذرا تھوڑا اس کا بریک ڈاؤن اپنے دیکھنے والے ناظرین کی سہولت کے لیے, اس شہر میں جہاں ہم موجود ہیں جس کی تقریباً 2.5 کروڑ آبادی ہے, جس میں سے تقریباً 80% آبادی ایسی ہے جو کہ ڈیلی ویجر ہے, یہاں پر ایک کمرے کی کوٹھری کا, ایک چھوٹی سی کوٹھری کا کرایہ 12,000 روپے سے کم نہیں ہے. اگر ایک شخص کے 2 بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کا 2,000 روپے سے کم خرچہ نہیں ہے. ایک وقت کا کھانا, 4 لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا, اس کی سبزی خریدنا 500 روپے سے کم ممکن نہیں ہے. گوشت, دودھ, یہ آسائشیں ان کو بھول جائیے ایک منٹ کے لیے. پینے کا پانی جو کہ خرید کے لانا پڑتا ہے, وہ 4 بندوں کی فیملی یعنی 2 میاں بیوی اور 2 بچوں کم سے کم 3 سے 4 ہزار روپے کا آتا ہے. اور اگر ایسے موقع پہ خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے, اللہ اکبر, تو یہ لوگ خط غربت میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پاکستان, اس شہر کراچی کی جہاں ہم موجود ہیں, 80% آبادی ایک میڈیکل بل دور ہے خط غربت میں گرنے سے پہلے. یعنی غربت کی لکیر, یعنی $1 پر ڈے جس کو ہم کہتے ہیں, غربت کی لکیر میں نیچے جانے کے لیے ان کے لیے ایک میڈیکل بل کافی ہے. اس موقع پہ اگر ان کو صرف راشن کی ایک سہولت مہیا کر دی جائے, ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس ایک ٹرانسمیشن کے ذریعے ہو, آپ ماہانہ کر سکتے ہیں, آپ 10 خاندانوں کا کر سکتے ہیں, آپ 100 خاندانوں کا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو خدا نے استطاعت دی ہے تو آپ ان خاندانوں کی مدد کر سکتے ہیں
جو کہ ان 100 خاندانوں کی، ان 100 خاندانوں میں رہنے والے اگر کم از کم بھی 400 افراد مان لیے جائیں تو آپ کے محض چند پاؤنڈ سے یہ معاملہ آسان ہو سکتا ہے، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خدا ہمیں استطاعت دے، خدا آپ جیسے ہزاروں لوگ اور پیدا کرے، لاکھوں لوگ اور پیدا کرے، اور خدا اس ملک کے حالات اگر کچھ بہتر کرے تو شاید ہم تو یہ دعا کریں گے کہ شاید اس ملک میں ایسا دور بھی آئے کہ ہمیں یہ ٹرانسمیشنز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس ملک میں اتنی آسائش ہو، لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہر وہ 25,000 جو ہم بنیادی تنخواہ کی بات کرتے ہیں نا، 25,000 کمانے والا ہر آدمی کم سے کم ہر مہینے 8 سے 10,000 روپے کے ڈیفیسٹ میں جاتا ہے، کیونکہ کوئی 2 بچے والی فیملی نہیں ہوتی، غریب لوگوں میں بچے زیادہ ہیں یہاں پہ۔ انفارچونیٹلی یہاں بہت سارے مسائل ہیں جو کلیکٹیو ایک کیٹاسٹروفی کا سبب بنتے ہیں۔ تو چاہے آپ راشن کی صورت میں، ہینڈ پمپس کی صورت میں، قربانی کے حصے کی صورت میں، کسی بھی طرح سے دامے درمے سخن قدمے، کسی بھی طرح سے اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ٹیلی تھون کو، آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن کو غنیمت جانتے ہوئے اس احساس کی اذان پہ لبیک کہیں۔ یہ اذان اس احساس کے پلیٹ فارم سے بلند ہو گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس انشاءاللہ اس کار خیر میں ہمارا دست و بازو بنیں گے۔ بہروز بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک بڑی نظر رکھتے ہیں ایسے لوگوں پہ۔ میں جو آپ کے حوالے سے جو باتیں کچھ لوگوں میں مشہور ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا، بہت سارے گھرانے ہیں، جب ہم بہروز بھائی کا نام، یہ بات ٹی وی پہ بتانے والی نہیں ہے، لیکن غریب کا درد رکھتے ہیں آپ دل میں صرف اتنا ہی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں۔ نبیل بھائی بھی، میں وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، یہاں پہ انجمن ستائش باہمی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا، یہ صرف شفاعت احساس کی بات ہے۔ واہ، کیسے گزارا کرے ایک آدمی اس 25,000 کی بنیادی تنخواہ؟ بڑا دل کٹتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ساری آسائشیں دی ہیں ہمارے ناظرین کو، جس میں لاکھوں کروڑوں ایسے ناظرین ہیں جو بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو اس میں سے ان کو حصہ دینا ہے، کچھ بھی ہو جائے لازم ہے، واجب ہو گیا اب تو۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری آپ کے قریب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، شفا اور بیماری دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یقین جانیے یہ جو آپ مدد کرتے ہیں نا، اس سے دور ہو جاتی ہے، آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، آپ کے بچوں کی جو پرابلمز ہیں وہ دور۔ بہت سے خاندانوں میں بچوں کی بڑی پرابلمز ہیں، پیسے ویسے سب ہیں، سکون نہیں ہے۔ یہ جو کام آپ کریں گے احساس کا، اس سے آپ کو سکون میسر ہوگا۔ یہ ایسا کام ہے جس میں اس سے ایسی خوشی ملتی ہے جو میرے خیال سے آپ کو بہت زیادہ پیسے بھی مل جائے نا، یا آپ کو بہت بڑا مقام مل جائے، پھر بھی نہیں مل سکتی وہ، جب آپ کسی کی مدد کر کے جو آپ کو خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ قدرت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے تو شک۔ یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے، تو احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے، اور سکون قلب اور عافیت ایک لفظ ہے جو کہ بہت آج کل میسر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل پرابلم، مہنگائی، لیکن یہ کام کر کے گارنٹی دیتا ہوں عافیت ضرور ملے گی۔ نبیل بھائی، میں آپ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں وہ بریک ڈاؤن دے رہا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ یار وہ اس لیے کہ میں ہمیشہ اپنی مسز سے کہتا ہوں کہ یار جو قریبی لوگ ہیں کوشش کیا کرو کہ تھوڑا سا سیلری کے علاوہ بھی ایک سلسلہ کچھ بناؤ راشن کے حوالے سے، اس کی وجہ کہ یار وہ ہم بلیسڈ لوگ ہیں، بے شک، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کرتے ہوں گے، اس کو بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو 25 تو آپ کم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں لاکھ روپیہ بھی اگر کسی کی سیلری ہے وہ کیسے پورا کرتا وائٹ کالر جو ہے جی 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 وہ تو رل گیا بھائی۔ اور یہ ظلم ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم نے سفید جو بیلنس کریٹ کرتی تھی نا، وہ مڈل کلاس تھی نا، بالکل، وہ جو پوری سوسائٹی کو بیلنس کریٹ کرتی ہے وہ مڈل کلاس ہوتی ہے نا، ہم نے وہی مار دی یار۔ یہ بڑا المیہ ہے، اب یا تو وہ نیچے چلے گئے ہیں اس سے یا اوپر ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن یہ بہرحال بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ اس قدر مہنگائی میں، اور اب یہ
कर क्या सकते हैं हम, नबील नहीं भाई कर सकते आप। 25,000 तनख्वाह वाला, एक बड़े आसान से स्टार्ट्स आए, 25,000 तनख्वाह वाला, 2 बच्चों वाला, अभी उसके पल्ले हमने माँ बाप और उनकी बीमारी, उनकी खिदमत नहीं रखी, अभी हमने उसके पल्ले बिजली गैस के बिल नहीं रखे, वो इसके बावजूद 8 से 10,000 रुपए कर्जे में हर महीने। ज्यादा ही, हाँ ज्यादा ही होता है, आप ज्यादा अगर होता है। सोचें उनके, क्योंकि ना मेडिकल है फ्री कुछ हमारे नहीं। यहाँ, ना एजुकेशन फ्री है, और बाकी तो चीजें छोड़े ना आप। और ऐसे में अगर सिर्फ उनके राशन का, उनकी ग्रोसरीज का ऐसा- बंदोबस्त ऐसा कर ही- दिया ऐसा जाए, ही करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह देखे जब तक आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे ना, तो अल्लाह तभी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। ये उसका सिस्टम है। सिस्टम है। आप किसी के लिए कुछ करके देख लें, मेरा तो ईमान है इस बात। बेशक बेशक। आपके लिए या आपके बच्चों के लिए अल्लाह चीजें अरेंज कर देता है। हाँ जी, ऐसा ही उसका निज़ाम है। हाँ निज़ाम है। वाह वाह वाह। सलमान भाई, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं जी, पंजाबी में मामला है लेकिन चले, वो कहते हैं जी, लोग रब को मस्जिदों में ढूंढते हैं, लोग रब को महराबों में ढूंढते हैं, मिंबरों पे ढूंढते हैं, रब लोगों के दिल के अंदर रहता दिल है। के अंदर है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों के दिल मुस्तरब हैं, दिल और हमें खुदा ने ये इस्तिताअत दी है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्या रब राजी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। परवरदिगार आलम हम सब के हाल पे रहम फरमाए, अपने अजीज़ के हाल पे रहम फरमाए, आमीन। जो स्टेबल हैं उनको तौफीक दे, और जिन पे गुजर रही है उनको सब्र की ताकत दे। तो एक तो बात ये भी कि अगर चीज़ों को भी अगर थोड़ा थोड़ा देख लें, क्या आपके स्वी गैसेस के बिल्स, यूटिलिटीज़ के बिल्स की बात कर रहा हूँ, अभी एक SMS चल रहा है बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कि जो पीक आवर्स होता है 6 से 10:30 बजे तक का, उसके रेट्स बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी, कराची में? जी कराची में एकदम इंक्रीज कर दिए, 47 गालिबन जी 47 कर दिए गए। पता दुनिया ही में नहीं, सबसे महंगी बिजली होगी। जी तो पता ही नहीं, और पड़ोस के मुल्क आपको ऑफर करते रह गए ऑयल के लिए, बिजली के लिए, कि हम आपको देंगे बनाकर। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया आपने। अब कौन फेस करेगा? जिसको नहीं पता उसकी तो बिल्कुल ही बैंड बज गई है। अब जिसको पता है, अब वो कॉस्ट कटिंग करे अपनी। अब मिडिल तबके की, जो जैसे नबील साहब बात कर रहे हैं कि वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, जो बेचारा मर रहा था वो तो बिल्कुल ही जी हाँ। गया, और जो हमें पीछे धकेल दिया, तो हम भाई, लोग कहाँ खड़े? हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हमारा दीन कहता है कि अगर पड़ोसी भूखा है जी, तो तुम्हारी बख्शिश, पूछा जाएगा आपसे। तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी अगर पड़ोसी भूखा है। अब ये पड़ोसी जरूरी नहीं है कि वो दीवार से दीवार मिला हो, कल्ब से कल्ब भी तो मिला हो, बिल्कुल सही बात, वाह वाह वाह। कलमे का पड़ोसी भी तो हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आपके स्टाफ में, आपके सर्कल में जी हाँ, जी हाँ, जी तो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सफेद पोशी का भरम, और वो मांग नहीं रहे हैं, खामोश और हैं। उसका हुक्म भी ये है, जो नहीं मांग सकता उसके लिए आप उसको खुद ढूंढ के पहचानो देना जरूरी तो है। सबसे बड़ी। उसको आपने ढूंढने देखें। असल में मैं फिर जो इस ट्रांसमिशन का भी बुनियादी मकसद ही है कि एक तो जो दियारे गैर में लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, तो एहसास ने, जिस तरह ज़मीन का एक सर्वे होता है ना कि किस जगह पानी दस्तियाब है या नहीं है, एक तो वो करके रखा कि आप अगर अपने तौर से अपने कहीं कुआं खुदवाना चाहते हैं तो उसकी जितनी कॉस्ट आएगी ना, वो एक तो आपको पता नहीं कि यहाँ पानी मौजूद है या नहीं है, पीने के काबिल है या नहीं है, और दूसरी क्या सूरत हाल है कि जब आप किसी इदारे के तहत करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ढूंढने के लिए, अगर आप अपने तौर से ढूंढने के लिए आएंगे, अगर वहाँ बरतानिया में मौजूद है कोई शख्स और वो यहाँ है कि मैं यहाँ कुर्बानी में हिस्सा डालूँ, तो उसका आने जाने का किराया, और फिर वो किस में गोश्त तकसीम करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्तहिक़ीन कौन है? मुस्तहिक़ीन कौन है, क्योंकि यहाँ भी तो पेट भरे जो है ना, हकदार का हक तो वो लोग मारते हैं ना, जो कि पेशावर हैं, कि वो अब वो निकलते हैं हर सीज़न में। पूरे पाकिस्तान में यही हाल होता है कि आप कहते हैं घर पर मांगने वाला है, इसको दे दो, लेकिन वो तो दर हकीकत उस हकदार का हक मारने आया हुआ होता है, जिस तक पहुँचना आपकी ज़िम्मेदारी है। कि जो ज़कात का भी जो मसरफ़ ज़कात है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले आप अपना घर, अपना हल्का अहबाब, अपने दोस्त, उसके बाद फिर आप अपने सराउंडिंग्स में जाके देखें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये हुज्जत तमाम करना ही नहीं चाहते। और नबील भाई की बात को मैं यकीनन सेकंड करूँगा कि ये तवाज़ुन जो इस मुआशरे का बर्बाद हुआ, मिडिल क्लास, हम सिर्फ अपने आप को खुश होने के लिए या ज़रा सा मोदबर गर्दानने के लिए कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से, हमारा ताल्लुक़ अब मिडिल क्लास से नहीं रहा, लोअर मिडिल क्लास। हाँ, ये सारी सूरत अब उसमें भी 3 वैरायटियां दे दी ना उन्होंने, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। हासिल जमा वही है कि अब तुम हमारे जैसे नहीं हो, जो तखसीस कर दी रंगो नस्ल की। और देखें एक और चीज़ में बात हम यहाँ अपील कर रहे हैं ना लोगों से,
جس طرح جب ہم بارگاہ رسالت میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم وہاں جیسے وہی مشہور کلام بھی ہے کہ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. یہ کہ جب آپ کسی کے ریفرنس سے مانگتے ہیں نا, جس کو جو بہت عزیز ہے, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی سب کے علم میں, تو جب آپ کسی کے ریفرنس سے مانگ رہے تھے جس کے اس کے عزیز ترین سے, تو پھر آدمی وہ ہوتا ہے جس طرح ہم جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھیک مانگنے والا تھا, بچوں کا صدقہ دے دو, اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو آپ کچھ پیسے دے ہی دیتے ہیں, یار بچوں کا صدقہ میں دے رہا ہوں. تو بالکل اسی وقت جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں, قربانی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے حصے کر رہے ہیں ضرور کریں, اپنے بچوں کے نام کی بھی قربانی کریں, کہ وہ یقیناً صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن وہ آپ کی کفالت میں ہی آپ کی ذمہ داری ہے, تو اس چیز کو رائج ہونا چاہیے. بے شک. ہمارے امریکہ میں دیکھنے والے ناظرین جو ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اپنے عطیات اور اپنے چیکس ہمیں ڈسپیچ کر سکتے ہیں. آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے ہمارے عطیات احساس فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ٹائٹل چیز بینک میں, اکاؤنٹ نمبر 202535861, راؤٹنگ 021000021. I repeat, routing is 021000021 اور سوئفٹ کوڈ ہے CHASUS33. I repeat, CHASUS33. ہمارے چیکس اور پے آرڈرز, پوسٹل آرڈرز آپ احساس فاؤنڈیشن, پی او باکس 761 ہکسویل, نیو یارک 11828020761. I repeat, احساس فاؤنڈیشن, پی او باکس 761 ہکسویل, نیو یارک 118020761 پہ بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے چیکس کے اور آپ کے اس کار خیر میں شمولیت کے منتظر رہیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کار خیر میں ہمارا دست و بازو بنتے ہیں. پلیٹ فارم کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے, اس اسپیکٹرم میں آپ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہوتا دیکھیں تو بسم اللہ کریں, لبیک کہیں اس دعوت پہ, اور انشاءاللہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکیں گے جو کہ اس مصیبت کے وقت میں آپ کی امداد کے منتظر ہیں. خواتین و حضرات, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ ٹرانسمیشن خالصتاً قربانی کے حوالے سے ہے جو کہ انڈیا, جموں کشمیر اور پاکستان میں کی جا رہی ہے. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی سہولت کے لیے ایک بار بتاتے چلیں کہ بھارت میں سماستی پورہ, دربھنگا, مرشد آباد, سہارسہ, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال, اتر پردیش اور ہریانہ میں یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں شوپیاں, کلگام, کپواڑہ, بانڈی پورہ, پلوان اور شری نگر میں اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کراچی, حیدرآباد, شکارپور, لاڑکانہ اور خانیوال میں, یعنی خانیوال پنجاب میں ہے, باقی تمام شہر سندھ میں ہیں, وہاں پہ احساس ٹرسٹ کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے جو بینڈز چل رہے ہیں ان پہ ان کے پرائس ٹیگز بھی آ رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کی سہولت کے لیے ریپیٹ کیے دیتا ہوں. پاکستان میں قربانی کے لیے گائے میں حصہ 65 برطانوی پاؤنڈ 65 GBP یا 80 USD میں, مکمل گائے 445 GBP یا 560 USD میں, بکرا 135 GBP یا 175 USD میں. انڈیا میں قربانی کے لیے گائے میں حصہ 25 GBP یا 37 $, میں, مکمل گائے 175 GBP یا 259 $, میں, یعنی 175 GBP یا 259 $, میں, بکرا 125 GBP یا 200 USD میں. جموں کشمیر میں بھیڑ کی اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے 155 GBP یا 225 USD میں. راشن پیک جس کے حوالے سے ابھی ہم نے کافی گفتگو کی ہے وہ 65 برطانوی پاؤنڈ یا 75 امریکی ڈالر میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈونیشن آپ منتھلی بھی کر سکتے ہیں, ایئرلی بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو ایک فیملی کا کریں, 10 کا کریں, 100 کا کریں, جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے. آپ ان خاندانوں کو جن کو آلریڈی احساس ٹرسٹ شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ورکنگ موجود ہے, اور آپ چاہیں گے تو آپ اس ورکنگ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ان مستحق خاندانوں تک راشن پیک پہنچانے کا اہتمام محض $65 میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں تقریباً 5 افراد کا ایک مہینے کا راشن ہوتا ہے. پانی کے حوالے سے چھوٹا ہینڈ پمپ,
235 برطانوی پاؤنڈ یا 300 امریکی ڈالر میں آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. اور مساجد کی تعمیر یا ان کی تزئین و آرائش کے لیے 7,500 برطانوی پاؤنڈ 7,500 GBP یا 9,500 USD یعنی 9,500 امریکی ڈالر میں آپ اس کار خیر میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اور وہ مسجد جو خدا کا گھر ہے اس مسجد کی آبادی میں، بلکہ اللہ پاک نے مسجد آباد کرنے والوں کی کہ کچھ خصائص بیان کیے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں، وہ ایک بڑی طویل فہرست ہے. تو مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے کیا صلہ ہے؟ قرآن سے رابطہ کریں. ہم صرف یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل ان مستحقین تک پہنچے گا جو اس کے سب سے زیادہ طلبگار ہیں. یہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ہمارا آپ سے وعدہ ہے. بہروز بھائی، مساجد کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا کلچر ہے اور مساجد کو آباد رکھنا ایک بڑی کاسٹ ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جب بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، یوٹیلیٹیز میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا، مساجد کو مینٹین کرنا کافی زیادہ مشکل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو ایک کال ہم دے رہے ہیں مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے کس قدر میسر اور کس قدر کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ مساجد کو آباد کرنے کا مقصد ہے کہ صدقہ جاریہ. واہ. یعنی آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، وہ لگائی گئی ایک اینٹ تو وہ میٹر آپ کا چلتا رہے گا. واہ 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 واہ. یہ ہے اصل مقصد کہ جتنے سجدے ہوں گے میرے رب کے اس میں، اس کا میٹر آپ کو ملتا رہے گا. صحیح. مسجد میں پیسے لگانے کا اصل مقصد یہ ہے، یہ آپ خوش کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں اپنے رب کو. بے شک. اور یہ سارے طریقے جو ہیں، یہ جتنے آپ نے ابھی بیان کیے ہیں، قربانی کے ہیں، ہینڈ پمپ کے ہیں، یہ ہم سب راضی کر رہے ہیں اپنے رب کو کہ کاش ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. تو اتنا اچھا موقع اللہ پاک نے دیا ہے، اور دیکھیں مواقع بھی وہی دیتا ہے. بے شک. مجھے راضی کرنے کے لیے مواقع بھی میں دے رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو یہ ناظرین کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب سے بزنس شروع کریں، جلدی کریں. یہ کام بہت آگے کا کام ہے بھائی، کام بہت آگے کا ہے خواتین و حضرات، لیکن وقفہ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہماری یہ ٹرانسمیشن یہاں جاری ہے. ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.